اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا مددگار اللہ خود ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی جن کو ان کے قبیلے کے لوگ جبراً مشرکین میں سے بنانے کی ٹھان چکے تھے، تو ان اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا تھا، انہیں بچا لیا گیا تھا۔ اگر آپ بھی جبراً کسی برائی کے زیر آنے سے ڈرتے ہیں، اپنے نفس کے جبر میں آنے سے یا ابلیسی وسوسوں کے جبر میں یا کسی انسان کے آپ کو جبراً کسی برائی کی طرف مائل کرنے سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو بھی اصحاب کہف کی طرح ممکن کوشش کے بعد اپنا معاملہ ایسے ہی اللہ کے سپرد کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا فرمائی، اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما، اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے، ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ اکیلا کوئی نہیں ہوتا، اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بصارت سے نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گی، میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہیں، راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ کے رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو،
جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ یقین مانے آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے کہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے؟ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں تمہارے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجیے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین اتنا رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش کہنا نہ پڑے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب
تو اللہ فرماتے ہیں لبیک ابتی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو، توبہ کرو اور اپنے نفس سے کہو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے اور اپنے فرائض پورے کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔